السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 43۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ہود علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف ایک انگوٹھی جتنی ہوا کھولی جس سے وہ تباہ کیے گئے، اور جب بستی والوں کے پاس پہنچی تو ان کو ان کے اموال اور جانوروں کو آسمانوں اور زمین کے درمیان اٹھایا۔ پھر جب قوم عاد کے شہریوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، تو اس ہوا نے جو ان دیہاتیوں اور ان کے مال اور جانوروں کو آسمانی فضا میں اٹھا رکھا تھا ان شہریوں پر دے مارا، پھر وہ سب تباہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی جتنی جگہ سے ہوا چھوڑی تو اس ہوا نے بستی والوں کو شہر والوں کی طرف پہنچا دیا اور ان سب کو اٹھایا۔ جب شہر والوں نے ہوا دیکھی تو وہ کہنے لگے کہ ہماری وادیوں کی طرف بڑھنے والا یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، اور ان دیہاتیوں کو ہوا نے اٹھایا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شہریوں پر پٹخ دیا تو وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ہوا اپنے نگران فرشتوں کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور دروازوں کے سوراخوں سے زبردستی نکلتی رہی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ ہوا بلا حساب نکلی تھی، اور اس حدیث کے مرفوع ہونے میں شبہ ہے۔ اس میں ایک راوی مسلم علائی ہے، اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، اور اس میں ایک طرح کا اضطراب بھی ہے۔ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بادل دیکھا تھا، اور لغت کے لحاظ سے بھی عارض کا معنی بادل کیا جاتا ہے۔ حارث بن حسان البکری کی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اسے اس قصہ کے لیے مفسر سمجھیں۔ اس سے زیادہ واضح حدیث جو مسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس میں جو بھلائی ہے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر اور اس میں جو شر ہے اور اس سے اور اس شر سے جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے پناہ مانگتا ہوں۔ اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آسمان بادل سے چھپ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی نکلتے، کبھی آتے اور کبھی جاتے، اور جب بارش برس جاتی تو پھر پریشانی والی کیفیت ختم ہو جاتی اور چہرہ انور سے خوشی محسوس ہوتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا تو کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بروایت ابن جریر۔ ایک اور سند سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی زیادہ ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے منہ مبارک کے اندر کا آخری حصہ ظاہر ہو جاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل یا ہوا دیکھتے تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نمایاں محسوس ہوتا۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو بارش کی امید سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات محسوس کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان میں عذاب نہ ہو۔ قوم نوح ہوا کے ساتھ عذاب دی گئی، اور ایک قوم نے عذاب کا بادل دیکھ کر کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ یہ حدیث دونوں قصوں کے مختلف ہونے کے بارے میں صریح اور واضح ہے، اس لیے کہ سورہ احقاف میں مذکور قصہ عاد ثانیہ کے متعلق ہے، اور قرآن مجید کے دیگر مقامات میں جہاں جہاں قوم عاد کا تذکرہ ہے اس سے مراد عاد اولیٰ ہے۔ مسلم، بخاری، ابو داؤد نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کے حج کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقہ میں ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ دمشق کی جامع کے ساتھ قبلہ والی طرف ایک چار دیواری ہے، اس میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔